بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں نجم علی خان اور پروگرام نیوز نائٹ، اور سب سے پہلے ابھی جو بریکنگ نیوز آپ تک پہنچی پاکستان ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ افسوس کی خبر ہے کہ ہم جیت نہیں سکے انگلینڈ سے، اگرچہ امیدیں بہت زیادہ تھی اور یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ آخر میں میچ جو ہے کسی حد تک پھنسا بھی، اور ہم پاکستانی چونکہ آخر تک امید نہیں چھوڑتے، اور آخری اوور میں جب صرف 3 سکور چاہیے تھا اور 1 وکٹ گئی تو اس سے پہلے اس وقت بھی ہم آخر تک پر امید رہے کہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ پاکستان جیت جائے۔ اس سے پہلے جو ہیری بروک نے سنچری کی، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے کافی مشکل کا شکار ہو گیا، اور یہ پہلے ہی نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ ہم یہ میچ نہیں جیت سکیں گے، نہیں جیت سکے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہماری امیدیں جو ہے برقرار ہیں۔ اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان بہت سارے جو ٹورنامنٹ ہے اسی بنیاد پر جیتتا ہے کہ اگر وہ جیت جائے، اگر وہ ہار جائے، اور اگر فلاں کے ساتھ ایسا ہو جائے اور فلاں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کامیابی مل جاتی ہے۔ میں یقینی طور پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود یہ بھی درست ہے کہ پاکستانیوں کو بہت ساری جگہوں پر ہم پاکستانیوں کو دعا کرنی پڑتی ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں یقینی طور پر بہت ساری جگہوں پر ہماری ٹیم بہت زبردست قسم کا پرفارم بھی کرتی ہے۔ ہم ہی ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ جیتے بھی ہوئے ہیں، چاہے وہ 92 کا ورلڈ کپ ہو، چاہے وہ T20 کا جو ہے ورلڈ کپ ہو، وہ بھی ہم نے جیتے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاکی وغیرہ میں بھی ہماری پرفارمنس ماضی میں بہت بہتر رہی ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سارے کا سارا ریوائول ہو، لیکن اس وقت جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جو بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے۔ میں اس پر یقینی طور پر جو ہمارے کرکٹ کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس پر بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، لیکن نیٹ رن ریٹ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی انگلینڈ تو جو ہے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اس کے بعد اب نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے، کس نے آگے بڑھنا ہے، کس نے پیچھے جانا ہے، کون کس کو ہرائے گا، کون کس کو نہیں ہرائے گا، تو یہ زیادہ واضح کر سکتے ہیں کاشف محمود بٹ جو کہ کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، میرے ساتھ موجود ہے۔ کاشف بھائی، کیا کہیں گے، کدھر کھڑے ہوئے ہیں آگے؟ اگر مگر کی بات کی جائے تو اگر یہ ہو جائے تو اس طرح ہم جیت جائیں گے، تو میں تھوڑا سا ہوپ فل اس لیے بھی رہتا ہوں کہ 92 کا ورلڈ کپ بھی ہم نے اگر مگر سے ہی جیتا تھا اور اس کے بعد ہم جیتے تھے۔ اب کیا صورتحال آپ کو اس وقت جو T20 کا اس وقت ورلڈ کپ جاری ہے اس میں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تھینک یو ویری مچ نجم بھائی، سب سے پہلی بات کہ پاکستان کا سٹارٹ برا نہیں تھا، ہم نے اچھا سٹارٹ لیا، لیکن ساری بات آ جاتی ہے کہ دوسروں کی مرہون میں منت کب تک رہیں گے؟ اگر بارش ہو جائے، وہ ہار جائے تو وہ جیت جائے، ہم یہ کر دیں تو پھر ہم تھرو ہو جائیں گے۔ تو اپنی تھوڑی سی جو ہے نا ہمیں حکمت عملی چینج کرنی پڑے گی سری لنکا کے اگینسٹ، اگر ہم نے سیمی فائنل میں تھرو کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے جو سب سے بڑا گناہ کبیرہ جو کیا ہے وہ کیا تھا حارث روف کو یہاں پہ ڈراپ کر گئے، کیونکہ پاکستان کو شیر پیس فاسٹ بالر کی کمی تھی۔ 140 سے 145 والا بالر ہی T20 میں تھریٹ ہوتا ہے، جو یارکر بھی تیز کرے، باؤنسر بھی تیز کرے۔ اب سلمان مرزا اور شاہین شاہ میں وہ کارڈ تو نہیں نا کہ آپ کو سامنے والا بیٹسمین ڈر جائے گا یار ابھی میرے ناک کی طرف یا ماتھے کی طرف بال آئے گا۔ اور دوسرا، میں نے بڑا بیک کیا، لیکن اب میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ بابر اعظم کے لیے میرا خیال ہے T20 کے لیے دروازے سیٹرڈے والے میچ کے بعد بند ہو جائیں گے میرے خیال سے۔ چلے یہ تو ایکسپرٹ جو ہمارا کرکٹ بورڈ موجود ہے اس پر فیصلے کرتا رہے گا، اور کس کو لانا تھا کس کو نہیں لانا تھا ظاہر ہے اس پر بھی تنقید اور تعریف دونوں ہوتی رہے گی۔ جو پرفارم کرے گا اس کی تعریف ہو جائے گی، جو پرفارم نہیں کر سکے گا اس پر ہم سب مل کر چڑھ دوڑیں گے، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن کاشف اب امکانات کیا ہیں؟ نجم بھائی، سب سے پہلی بات ہے کہ اگر سری لنکا سے جیتنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر چینج کرنا پڑے گا۔ پاکستان تھرو کر سکتا ہے، ہمیشہ پیوستہ رہا شجر سے، وہ والی سچویشن ہے، لیکن ابھی تھوڑا سا ہمیں اگر سری لنکا سے میچ بڑے مارجن سے جیتیں گے اور سری لنکا نیوزی لینڈ کو ہرائے تو پھر ہم جا کے تھرو کرتے ہیں سیمی فائنل میں۔ ہمیشہ ہم پازیٹیو ہیں، پازیٹیو عوام ہے، پازیٹیو سوچ ہے ہماری ابھی ہم، لیکن یہ ہم چاہتے ہیں کہ سری لنکا سے بڑے مارجن سے جیتنے کے لیے فخر زمان کو اوپر کھلائیں، تاکہ پاکستان پتہ لگے کہ پاکستان ہم ٹائیگرز ہیں، ہم ورلڈ پاور ہیں، ہم ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکے ہیں، تو ہم سیمی فائنل میں تھرو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور پاکستان کر بھی سکتا ہے اگر پاکستان تھوڑا سا اپنی حکمت عملی چینج کرے۔ کاشف بہت جگہ کر کے دکھایا بھی ہے،
اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو ایسے حالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے کہ ہم دوبارہ جو ہے ایک یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہم جیت سکتے ہیں. بہرحال کرکٹ جو ہے پاکستانیوں کا جنون ہے, پاکستانی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس محبت کی وہ قیمت بھی ادا کرتے ہیں. کرکٹ سے محبت کی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, اس پر پھر کبھی بات کریں. کاشف بہت بہت شکریہ, اور بات صرف اتنی, ہم دوبارہ آگے آ سکتے ہیں. ناظرین, پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز میں نے کرنا ہے وہ کچھ افسوسناک واقعات ہیں ان کے حوالے سے کرنا ہے. خیبر پختونخوا میں مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے. میں اس میں جو واقعات ہیں, خاص طور پہ آج جو کوہاٹ میں واقعہ ہوا اور ڈی ایس پی سمیت 6 جو اہلکار تھے ان کو شہید کیا گیا, یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور باقاعدہ طور پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. اس سے پہلے آپ کرک میں چلے جائیں تو وہاں پر ایف سی کی پوسٹ پر یا قلعے پر جو حملہ کیا گیا, وہاں پر جب ہمارے شیر جوان ان کو زخمی کر دیا گیا حملے میں, ان کو ایمبولینس میں جب شفٹ کیا جا رہا تھا تو پھر اس ایمبولینس پہ حملہ کیا گیا اور اس ایمبولینس پہ حملہ کر کے 3 جوانوں کو وہاں پر بھی شہید کر دیا گیا. اب یہ دیکھیے آج کا جو واقعہ ہے کوہاٹ والا, اس میں بھی آپ غور کیجئے گا, اس میں بھی باقاعدہ طور پر پولیس کی گاڑی پر حملہ کرنے کے بعد پھر وہاں پر آگ لگائی گئی. یعنی کہ یہ دشمن جو ہمارا ہے یہ اتنا ظالم ہے اور اتنا ہم سے آپ یہ سمجھیں کہ حالت جنگ میں اس حد تک ہے کہ وہ کسی اخلاقی ضابطے کو بھی سامنے رکھنے پر تیار نہیں ہے. اور ہم اس کے حوالے سے کسی فکری ابہام کا شکار نہیں, کیونکہ اس سے پہلے آپ بنو میں جو حملہ ہوا اور وہاں پر لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز جو شہید ہوئے, یقین کیجئے کوئی بھی پاکستانی اس شہادت کے اوپر جو ہے غمزدہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور خاص طور پہ جب ہم ان کے بچوں کی جو ویڈیوز آئیں سوشل میڈیا کے اوپر, جس طرح ان کا جنازہ ہوا, جس طرح ہم نے ان کے بچوں کو دیکھا, اور پھر جس طرح میں نے خاص طور پہ کہوں گا کہ ان کی والدہ کو عزم کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ دیکھا اور ان کو پاکستان کی بات کرتے ہوئے دیکھا, ان کو ایک شہید کی ماں کے طور پر فخر کرتے ہوئے دیکھا, تو میرا دل ایک مسلمان کے طور پہ, ایک پاکستانی کے طور پہ آپ یقین کیجئے کہ بہت بڑھ گیا. ہماری مائیں قابل تحسین ہیں, ان کو سلام پیش کرنا ہے. ہم نے اپنے ان بچوں کو اب محبت دینی ہے, شفقت دینی ہے, کیونکہ ہم اس وقت ایک حالت جنگ میں ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے 2 صوبے, میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی بات کروں گا, یہاں پر جو حالت جنگ ہے اور وہ تمام اضلاع جو کہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ لگتے ہیں, وہاں پر جو صورتحال ہے وہ الارمنگ سچویشن ہے. لیکن مجھے یہاں پر ایک ہی اور افسوس کے ساتھ کہنا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کا جو مختلف اضلاع ہیں وہ اس وقت دہشت گردی کا شکار ہیں, وہاں پر روزانہ واقعات ہو رہے ہیں اور جن میں باقاعدہ طور پر جو سیکیورٹی فورسز ہیں, جو پولیس ہے, ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. وہاں پر لیفٹیننٹ کرنل اور وہاں پر ڈی ایس پی کی سطح کے افسران وہ شہید کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے صوبائی حکومت کے لیے, کیونکہ امن و امان بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. ہم یہ بجا طور پہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز, پاکستان کی فوج وہاں پر موجود ہے اور پہلے آپ یہ کہیں کہ فرنٹ لائن پر موجود ہو کر شہادتیں پیش کر رہی ہے. وہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے بات کروں تو مجھے ایک پرانا محاورہ یاد آتا ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا. ایسے ہی میں دیکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہاں پر ہیں. ان کو کیا اپنے صوبے میں, اپنے اضلاع میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کو وہاں جا کر اپنی فورسز کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے, بجائے یہ کہ وہ کسی اور جگہ پر موجود ہوں, بجائے وہ کہ اسلام آباد میں ڈیرے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں, وہاں پر وہ سیاسی تقریریں کر رہے ہوں, وہاں پر وہ اپنی ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیانات جاری کر رہے ہوں, اس پر داد لے رہے ہوں اپنی پارٹی کے ان لوگوں سے جو کہ اس وقت تک 9 مئی سے لے کر مختلف چیزوں میں ملوث رہے ہیں. میں ان کے حوالے سے اگر بات کروں تو کیا یہ جائز اور روا ہے کہ جب مسلسل وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں اسلام آباد پر خاص زور دے رہا ہوں, اسلام آباد میں بیٹھ کر وہاں پر ایک علاقے کے ایم پی ایس کے ساتھ اجلاس کرتے ہوئے وہاں پر ان کو اربوں روپے تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ان سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں, میں تعمیر, ترقی, ڈیولپمنٹ, تمام چیزوں کو ویلکم کرتا ہوں, میں خوش آمدید کہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت سب سے پہلی ہماری ترجیح کیا ہے؟ کیا وہ جو کہتے ہیں کہ وہاں پر
وہ 50 کروڑ روپے خاص طور پر سیاحت کے لیے مختص کریں گے، تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ اگر وہاں پر امن و امان ہوگا تو وہاں پر سیاح جائیں گے، اس کے بغیر سیاحت کیسے چل سکتی ہے؟ تو وہ وہاں پر اپنے صوبے میں موجود نہ ہونا ان کا، اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں موجود رہنا، وزیر اعلیٰ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کو، چاہے وہ اپوزیشن کی سیاسی جماعت ہو، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس کو اپنی سیاست کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن صوبے کے چیف ایگزیکٹو کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے میں موجود ہو۔ وہ دیکھیے جس طرح گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، جس طرح ہماری فورسز پر حملے کیے جا رہے ہیں، جس طرح وہاں پر بم دھماکے کیے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وزیرستان میں آج ہی کی خبر ہے کہ وزیرستان میں باقاعدہ طور پر ایک اور سکول کو بارودی مواد سے، دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ مجھے سوال کرنا ہے، میڈیا سے بھی سوال کرنا ہے کہ کیا ہم ان خبروں کو اہمیت دیتے ہیں؟ کیا ہماری نظر میں یہ جو واقعات ہیں، کیا ہم اس کے مقابلے میں یہی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ پنجاب میں ہو جائے، سندھ میں ہو جائے، تو کیا یہاں پر ٹی وی چینلز لمبی ٹرانسمیشن شروع نہیں کر دیں گے؟ تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ اس کے وزیر اعلیٰ سے سوال کیوں نہیں کرتے کہ وہ وفاق کے ساتھ مل کر، پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر اس دہشت گردی کو روکے؟ وہ دہشت گردی جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جان کی دشمن ہے، ان کے مال کی دشمن ہے۔ ہمیں افغانستان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ افغانستان مسلسل دہشت گردی کرتا رہا اور دہشت گردی کو سپورٹ کرتا رہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی شہادتیں ہوں گی تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی اب صرف جنازے اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ میں بات کہہ دی گئی، اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، ایک ایک شہید کا حساب لیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام ان سیاستدانوں سے بھی حساب لیں گے جن کو صوبوں کے چیف ایگزیکٹو بنایا گیا، جن کو ذمہ داری دی گئی جان و مال کے تحفظ کی، تو وہ کہاں تھے؟ پھر کہوں گا کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کی جو پالیسی ہے، پاکستان کی حکومت کی بالکل واضح ہو چکی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اب جو ہے سوال یہ ہے کہ افغانستان جو کہ بیس کیمپ بنا ہوا ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے، ہماری صوبائی حکومتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر بات کریں گے۔ خاص طور پہ میں بہت ہی مشکور ہوں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، ماہر بین الاقوامی امور، میں ڈاکٹر صاحبہ کا بھی مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ہی لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ یہاں پر ذوالفقار علی مہتو صاحب موجود ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے افغانستان کی سچویشن اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی سچویشن، اس کے ساتھ ہی میں ایران کی سچویشن کو بھی جوڑوں گا مسعود صاحب، کیونکہ وہاں پر بھی جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت قطر میں موجود ہیں، اور قطر کا کردار خاص طور پہ جب ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے بڑا اہم ہمیں نظر آتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اندرونی بات بھی کریں گے، بیرونی بھی کریں گے۔ یہ خاص طور پہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ جو افغانستان والی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو؟ جی آپ بہت شکریہ۔ دیکھیں جس طرح کے حالات و واقعات ہوئے ہیں، اور ہم بیک گراؤنڈ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کہ جس طرح وہ طالبان آئے اس کے بعد سے یہاں پہ دہشت گردی بڑھی ہے، اور پاکستان پچھلے 5 سال سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں اس کے تانے بانے جو ہے سورس ہے، بیس آف آپریشن دیٹ از ان افغانستان، اور پاکستان کو سبسیکوئنٹلی ہم نے دیکھا یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی انالیٹکس سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم نے ہر سال کی رپورٹ میں انڈورس کیا۔ ریسنٹ رپورٹ جو 37 رپورٹ تھی 4 فروری کو پبلش ہوئی، اس میں انہوں نے انڈورس کیا، انہوں نے نام لیے کہ یہ دہشت گرد گروپ افغانستان میں دے آر تھریٹ ٹو ساؤتھ ایشیا، پاکستان کو سینٹرل ایشیا، اور اس طرح پچھلے سال بھی ایک تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ جاری کی تھی امریکہ نے، ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے، اور اس میں 18 انٹیلیجنس ایجنسیز کی انپٹ شامل تھی۔ اس وقت بھی انہوں نے کنسرن کا اظہار کیا، اینڈ دے سیڈ TTP از اے تھریٹ ٹو پیس اور تھریٹ ٹو عالمی امن کے لیے، یہاں تک انہوں نے لکھا۔ اور ابھی دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو اسٹیٹمنٹ فارن منسٹری رشیا کی طرف سے آئی، انہوں نے بھی انڈورس کر دیا، دے ہیو ری انفورس وٹ پاکستان واز سیئنگ، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان بھی ایک ایپک سینٹر ہے دہشت گردی کا، سو افغانستان کے منہ پہ ایک بڑا تمانچہ، یہ رشیا از دی اونلی کنٹری جنہوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور کہا کہ وہ بیس آف آپریشن ہے وہاں پہ، انہوں نے بھی نام لی یہ دہشت گرد گروپ ہے، 23,000 اسٹرینتھ بتائی، اور انہوں نے کہا آدھے غیر ملکی ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا آج پاکستان کے ساتھ جو تناؤ ہے اس وجہ سے، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی وجہ سے ہے، انہوں نے کہا سینٹرل ایشیا کو بھی تھریٹ ہے، تو اور اس سے یہ ہے کہ ان کو ایکسپوز کیا ہے۔ تو اب ان حالات و واقعات کے بعد سے جب پاکستان میں کے اندر ہم نے دیکھا ترلائی امام بارگاہ والا واقعہ ہوا،
बाजोड़ में 11 जवानों की शहादत हुई, और जिस तरह आपने जिक्र किया बन्नू में कर्नल गुलफराज और एक स्पाई करामत शाह की शहादत हुई। और फिर जब ये एस्टेब्लिश हुआ कि गुल बहादुर ग्रुप के लोग थे और ये ऑपरेट करते हैं बेसिकली पक्तिका से और खोस से, और तो दैट्स वाई फिर वहां पे जो स्ट्राइक्स हुए हैं और दहशत गर्दों के प्रिसिजन स्ट्राइक्स थे, और अकॉर्डिंगली 100+ दहशतगर्द मारे गए हैं। और अब जो लेटेस्ट इतलात आ रही हैं, उन्हें शरारत करने की कोशिश की थी खैबर के डिस्ट्रिक्ट के सामने और नंगाहार से, तो वहां पे उनका एक भरपूर जवाब दिया गया है और उनको इनके पूरी पोस्ट एक उड़ा दी गई है। सो पाकिस्तान ने वाजे किया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, अब देखें, अब हमने क्लियर कर दिया है, हम प्रीएम्प्ट करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे, हम खुद आके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर करेंगे, एंड वी विल नॉट वेट, वी विल गो आफ्टर हाई वैल्यू टारगेट जो अफगानिस्तान के अंदर है। जहां एयर स्ट्राइक की जरूरत पड़ती है एयर स्ट्राइक्स होंगे, जहां पर ड्रोन्स की जरूरत पड़ती है ड्रोन्स भेजे जाएंगे, जहां पे अगर अटली शेलिंग की जरूरत होती है वो अटली शेलिंग होगी, और जहां पे बॉर्डर रीजन्स पर लिमिटेड ऑपरेशन की जरूरत है तो वहां पर ये भी ऑपरेशन होगा लिमिटेड। लेकिन हमने ये भी वाजे किया था, अगर आप हमारे किसी पोस्ट पर असॉल्ट करेंगे सो इट मीन फिर अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, फिर हम हक महफूज रखते हैं, हम फिर अफगान तालिबान रजीम के टारगेट्स पे भी जाएंगे। तो आज जो हमने जो वाकया उसके बाद किया है, सो आलमी हम आप देखें दुनिया में किसी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की सिवाय इंडिया के, जिन्होंने अफगानिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी रियलाइज करती है क्योंकि थ्रेट जो है अफगानिस्तान से रियल है। अल-कायदा दोबारा मुनज़्ज़म हुई, 9/11 के बाद हमले थे। आज सैफ उल अदल देखें, उनकी प्रेजेंस की इतलात हैं कि उन्होंने डायरेक्शन दी है, और फिर इस तरह कि वहां पर उन्होंने एक्टिवेट किया है, और इस रशियन रिपोर्ट में भी है कि साउथ ईस्टर्न साइड पे अल-कायदा दोबारा मुनज़्ज़म हुई, इस्लामिक स्टेट वहां पे है। तो मेरा ख्याल में कि थ्रेट बड़ा जेन्युइन है, रियल है। अगर आप दुनिया इसको प्रीएम्प्ट नहीं करती है, कन्फ्रंट नहीं करती है, और उसको एक यूनिफाइड और इनफोर्सेबल एक्शन नहीं लेती है, तो थिंग्स में गो आउट ऑफ हैंड्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। यही स्लीपर सेल जो दुनिया भर में मौजूद हैं, वो यूरोप में भी स्ट्राइक कर सकते हैं। आप जिस तरह देखें, देयर आर 41 कंट्रीज, उन्होंने कहा है कि उनके मुल्कों में अफगान रिलेटेड स्लीपर सेल्स हैं। मेरे ख्याल में 41 बहुत बड़े नंबर है। तो ये कुछ हो सकता है। और हमने वाशिंगटन में देखा ना, रहमान गुल ने जो रहमानुल्लाह ने जो वाकया किया, 2 फेडरल एजेंट्स को गोली मार दी थी। सो थ्रेट इज रियल, और अगर अब नहीं रोका गया तो थिंग्स मे गो आउट ऑफ बिल्कुल हैंड। पाकिस्तान ये थ्रेट जो है बिल्कुल रियल है, क्योंकि हम तो रोजाना जो है शहादतें हो रही हैं और हम इसको नुकसान को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स की गई और इसको बाकायदा तस्लीम किया गया और ये भी बताया गया कि 100 से ज़्यादा वहाँ पर हलाकतें हुई, उसके बाद अफगानिस्तान ने मीडिया पर पाबंदी लगा दी कि 7 में से 6 जगहों पर उन्होंने जाने से रोक दिया। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा था कि वो मीडिया को नहीं दिखाना चाहते, वरना वो रोते इस पर। डॉक्टर साहब, इस पे आप देखें, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि इंडिया ने इस पर रिएक्ट किया, इंडिया के अलावा दुनिया ने नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि वो समझ गए, वो जान गए कि हमारे पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, हम जवाब दे सकते हैं, और हम जवाब दे रहे हैं, हम जारियत नहीं कर रहे। ये तो इंडिया को तो खैर ये हमेशा से पता है, हमारा हमसाया है, कि हमारी और उसकी पोजीशन में जमीन आसमान का फर्क है, हमारे और उसके डिप्लोमेटिक पोस्चर में, डिप्लोमेटिक कवर में जमीन आसमान का फर्क है। जी हम मुंह उठा के तो अटैक बिल्कुल नहीं किसी पे कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होती है वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है उसको जहन में रखना है। लेकिन हमने पिछले, आप देखिए कब से हम ये प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं कि इनके साथ हमने रीजन के जो कंट्रीज हैं उनको बिठाकर और फिर बकायदा सबूतों की बुनियाद पे 18-18 से लेकर 24-24 घंटे इनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, जो लेटेस्ट इस्तांबुल में हुए थे, जो कि बिल्कुल भी इनकन्क्लूसिव थे। कोई उनका नतीजा ही नहीं निकला, ना ये डिसाइसिव थे, और अजीब इधर उधर की बातें करके ये वहां से जो है वो उठ जाते थे। तो हमारे पास तो पूरे रीजन की तरफ से जो है वो बाहमी मशावरत थी कि आखिर इनका करना क्या है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं ये थ्रेट बहुत रियल है, तो ये इतना रियल और भयानक है कि उसके लिए अब जाहिर है हम स्टेट नहीं है, हम सिर्फ अपना तज्जिया ही दे सकते हैं, हम अपना खदशा ही जाहिर कर सकते हैं। तो हमें इमीडिएटली, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो हमारे अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको टेररिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए।
اور اس کی میں وجہ بتاتی ہوں کہ کیوں. اور ساتھ میں یہ کہ یہ جو طالبان انٹرم جو بھی میک شفٹ ہوش پوش وہاں بنا ہوا ہے، جن میں سے 60% سے زیادہ افغان بھی نہیں ہیں، ان کو بھی جانا ہوگا اور پریمپٹیو اٹیک ہمیں ہر صورت کرنے ہیں تاکہ ان کو یہ پتا ہو کہ یہ وہاں پر بیٹھ نہیں سکتے ہیں. یہ اب اٹیک کریں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے، تو یہ جو اسٹریٹجک پیشنس ہے یہ ہمیں نقصان دے گی. اور اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی اسرائیل کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں وہ بہت سی جگہوں پہ جا کر لیکچرز دے رہے ہیں، اور نفتالی بینن ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ شیعہ ایکسس تو ہمارا دشمن ہے ہی تھا، اب ہمارا نیا دشمن ایک سنی ایکسس ہے جس میں ترکی، قطر، سعودی عربیہ اور نیوکلیر پاکستان ہے. اور پاکستان کا نام جب بھی وہ لے رہا ہے وہ نیوکلیر پاکستان کہتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تھریٹ جو ہے ہمیں کہاں سے ہے. یہ اسرائیل سے جنریٹ ہو رہا ہے. اس کی پپیٹیئرنگ جو ہے وہ انڈیا کرتا ہے اور اس کو فٹ سولجر افغانستان میں فراہم کرتے ہیں، اور اس کو میڈیا کا جو ایمپلیفیکیشن ہے وہ ہمارے اندر موجود ایک پولیٹیکل پارٹی ہے وہ دیتی ہے، جو کہ ریسنٹلی اپنے سوشل میڈیا سے یہ پھیلا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر داعش موجود ہے. اور وہی خبریں پھر وہاں سے اٹھا کر اس سوشل میڈیا سے ہبرو میڈیا کے اندر آپ کو اسرائیل میں نظر آتی ہیں کہ چونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں داعش تک بھی ہے تو ایک نیوکلیئر سٹیٹ تو نہیں وہ یہ تو بہت خطرے کی بات ہے اگر وہاں پہ دہشت گردی آلریڈی ہے، اب وہاں پہ داعش اور کل کو القاعدہ بھی پہنچ جائے تو ایسی عجیب قسم کی کیوٹک جگہ پہ نیوکلیئر آرسنل تو نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ کیسے وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیزوں کا پریمبل بنا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور اس وقت ذوالفقار میں صاحب ابھی بریگیڈیئر مسعود صاحب جو ہے دفاعی حکمت عملی کے حوالے سے بتا رہے تھے، اور اسی طرح ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے کھل کے بات کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی، اور ہمارے جس طرح ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اسی کو میں آگے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے خاص طور پہ نشاندہی کی، یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم افغانستان پہ دباؤ بڑھاتے ہیں؟ ہم ظاہر ہے ہمیں بڑھانا چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں لاشیں نہیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ایک صوبائی حکومت، آپ چونکہ ان میکنزم کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، ایک صوبائی حکومت تعاون ہی نہ کر رہی ہو، اس کا وزیر اعلیٰ دلچسپی نہ لے رہا ہو، تو امن کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ نجم، یہ جو دلچسپی والی بات ہے، یہ ورڈ میں اس طرح سے کہوں گا، وہ دلچسپی کی بات نہیں ہے، وہ سپورٹر ہیں ان کے، وہ ان کے اتحادی ہیں دہشت گردوں کے، وہ ان کا فیسیلیٹیٹر ہیں. اب اگر جس طرح بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ کب تک ہم برداشت کریں گے بطور اسٹیٹ بھی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ نجم دیکھیں، پاکستان کے تینوں صوبے سندھ، بلوچستان اور جو ہے پنجاب، وہ اپنے حصے کے NFC کاٹ کے 134 ارب روپے کا شیئر خیبر پختونخوا کو اس کے شیئر سے زیادہ دے رہے ہیں. فاٹا میں 60 ارب روپے کی بجلی پہ سبسڈی دے رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں کتنا مہنگا یونٹ ہے، پنجاب میں دیکھیں یا کراچی میں دیکھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فاٹا کا جو NFC شیئر ہے اس کو علیحدہ سے مل رہا ہے 50-60 ارب روپیہ. تو کوئی 250 ارب روپیہ پاکستان کے دیگر صوبے اپنے حصے کے کاٹ کے کس لیے دے رہے ہیں؟ کہ وہاں پہ آپ نے امن و امان کو قائم کرنا ہے. یہ وار آن ٹیرر کے اوپر جو ہم پیسے دیتے ہیں NFC کے، یار یہ مجھے بتایا نجم کہ دہشت گردوں کے جگہ وہ صوبائی حکومت کا ساتھی بن جائے تو تینوں صوبوں کے پیسے وہاں پہ کیوں جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر بڑا سیریس لینا چاہیے. اور NFC کے یہ جو شیئرز ہیں نا، اب صوبائی حکومت کے ذریعے خرچ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے یہ وہاں سیاحت کرنی ہے اور سیاست کرنی ہے، تو یہ دونوں چیزیں پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے گورنر آج نہیں بھی لگانا تو کم از کم ان کی جو کیبنٹ ہے اس کو اس طرح سے کسی میکنزم کانسٹیٹیوشن اندر رہ کے کر لیں کہ ان کی امداد بند کر دیں. ان کو کہیں کہ جی آپ اپنا صوبہ جس طرح مرضی چلائیے. پاکستان کے تینوں صوبے اب آپ کو گرانٹس نہیں دیں گے. یہ جو گرانٹ ان ایڈ تو اس لیے دے رہے کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے، دہشت گردوں کے سامنے بند باندھنے کے لیے. تو آپ تو ان کے ساتھ فیسیلیٹیٹر بن گئے، تو ہمارے پیسے ہمارے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوں تو یہ قابل قبول بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جا کے پاکستان نے جو کارروائی کی ہے وہ اتنی جسٹیفائڈ ہے. آپ اس کو ایک اور دوسرے اینگل سے دیکھیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر آپ نے اٹیک کر دیا. بھائی تم تو کہتے ہو کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں، TTP ہے، تو TTP پاکستانی ہے نا. تو پاکستانی اگر پاکستان پہ حملہ کریں گے کہیں پہ بھی تو پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز انٹرنیشنل لا کے تحت بھی اور لیجٹیمیسی اور اخلاقی لحاظ سے بھی یہ حق بجانب ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے شہریوں کو جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو اٹیک بھی کریں، بلکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں. اور بہت صبر ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ٹالرنس کی پاکستان کی اسٹیٹ نے حد ہی کر دی. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی نے، خاص طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، مسلم لیگ نون کی پرائم منسٹر نے جتنا ٹالریٹ کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. اب آگے ٹالرنس کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ دہشت گردوں کو اتنی کھلی چھٹی دے دیں کہ وہ معصوم شہریوں کو، بچوں کو. نجم جب یہ دھرنا دیے بیٹھے تھے نا اسلام آباد کے اندر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی صاحب، تو اسی ہفتے کے اندر 3 حملے کے پی کے میں ہوئے، اور مجھے دیکھیں اس میں سیکورٹی فورس کے 2 بھی شہید ہوئے، 18 شہید تھے، ان میں 3 بچے بھی تھے، اور 3 بچے خیبر پختونخوا کے بچے تھے. سہیل افریدی صاحب کو یہ سوچنا نہیں چاہیے. دیکھیے نا ایک بڑی واضح، میں میڈیا کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ شاید میڈیا نے بھی اس کو روٹین میں لے لیا ہے کہ یہی واقعہ خدا نہ خواستہ اگر پنجاب میں ہو جائے کہ کسی پولیس کی گاڑی پر حملہ ہو جائے، ڈی ایس پی سمیت 6 اہلکاروں کو شہید کر دیا جائے، تو آپ یقین کیجئے کہ ایک ٹرانسمیشن شروع. بچے ہیں دیکھیں، ڈی ایس پی جو ہے وہ پاکستان کا بیٹا ہے، وہ جو شہید ہوئے وہ پاکستان کے بیٹے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کی پولیس نہیں ہے. ہمیں پوری پاکستان کی قوم کو خیبر پختونخوا کے بھی بیٹے ہیں، اور وہاں پر ان کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے. نہیں، میں تو بڑی بات کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے صرف نہیں، وہ ہمارے بھی بیٹے ہیں، تو ہم تو ان کو ایسے مرنے نہیں دیں گے نا. اب کاروائی ہونی چاہیے اور ان کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. بالکل صحیح. اور اس وقت ناظرین جو ایک اور اہم اپڈیٹ ہے میں اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف 2 روزہ دورے پر قطر میں موجود ہیں، اور ابھی تازترین جو پریس ریلیز اور جو میٹنگز کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جناب ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، اور اس کے ساتھ ہی طارق فاطمی سمیت جو دیگر وفد ہے، انہوں نے وہاں پر امیر قطر اور وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے وہاں پر جو ملاقاتیں کی ہیں، خاص طور پہ شیخ محمد بن عبد الرحمن جاسم الثانی کے ساتھ، اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا ہے. پاکستان اور قطر کے درمیان جو 2 طرفہ تعلقات ہیں ان کو بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو ملٹری ڈپلومیسی جاری ہے اور فوج کے ساتھ تعلقات اور آپس میں فوجی تعاون ہے، اس کو بھی آگے بڑھایا جائے گا. صرف یہاں تک نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے وہاں کی بزنس ایسوسی ایشنز کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور اقتصادی اور تجارتی روابط کو بڑھانے کے حوالے سے، سرمایہ کاری میں اضافے کے حوالے سے، توانائی، زراعت، ٹیکنالوجی اور برآمدات پر مبنی مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کی دعوت دینے کے حوالے سے، اور بزنس ٹو بزنس آپس میں کوآپریشن بڑھانے کے حوالے سے خاص طور پر وہاں پر بات چیت کی گئی ہے. اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں وہ ابھی تازہ ترین جو ملاقات ہے، اور جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. یہ آگے خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اور وہاں پر قطر کا جو ایک کردار ہے، جو ہم ایک صورتحال امریکہ اور ایران کے درمیان دیکھ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اور اس حوالے سے بھی خطے میں امن کے لیے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے، اس میں بھی قطر کا ایک خاص رول ہے، کیونکہ وہ ہمارا دوست اسلامی ملک ہے. اس نے ہمیشہ امن کے لیے بات کی ہے، علاقائی امن کے لیے بات کی ہے. یہ کتنا اہم ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جنگ کے سائے بڑھ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے بھی اور ایران کی طرف سے بھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایگریسونیس بڑھتی چلی جا رہی ہے، دوسرے لمحے ہمیں لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے، مذاکرات کی جیت ہوگی، اور اس میں مسلم ممالک، پاکستان اور قطر سمیت ممالک جو کردار ادا کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اپنے پینلسٹ جو ہیں ان کی طرف جاؤں گا. اور سب سے پہلے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، ماہر بین الاقوامی امور. ڈاکٹر صاحبہ، کس طرح دیکھتی ہیں آپ اس کو، قطر کے رول کو یا پاکستان کے کردار کو، اور خاص طور پہ جو خطے میں کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے؟ جو خطے کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور جو ابراہیم اکارڈ، اور پھر ابراہیم جو ہے وہ انڈو ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ اب بننے کی طرف بات جا رہی ہے. وہ ابراہیم اکارڈ جو کبھی جس کا چورن جو ہے وہ سب کو بیچا جا رہا تھا، اب اس کے اندر سنا ہے کہ انڈیا بھی شامل ہو رہا ہے. تو گلف کے اندر بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ شفٹ ہو رہی ہیں، ریڈیکلی چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں. تو اس میں پاکستان آف کورس جو ہے وہ تمام گلف کے کنٹریز کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو سب کے ساتھ ہم نے مل بیٹھ کر اس مسئلے کو، ایک تو ایران والے مسئلے کو جو ہے اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ یہ جو افغانستان کا ایک ناسور ہے اس کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے. تو یہ اس میں میرا خیال ہے، میرے پاس جو ریسورسز ہیں کہ افغانی جو ہیں وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں،
کوئی ایک آدھ سائڈ لائن پہ ہم سے مل رہے ہیں جس کے لیے کہ پاکستان نے ابھی ان کو کوئی جواب نہیں دیا. تو یہ پہلے انہوں نے سنا تھا کہ سعودی عربیہ کو جو ہے وہ بیچ میں کال کر کے کہنے کی کوشش کی ہے, تو سعودی عربیہ نے بھی ان کو کولڈ شولڈر دیا ہے. تو اب یہ وہاں سے تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی دوبارہ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو پاکستان جو ہے چونکہ ایک ریجنل سٹیبلائزر ہے, ہم اس وقت یہاں پر آپ دیکھیں کہ 1/3 آف امریکن ملٹری مائٹ جو ہے وہ آپ کو پرشین گلف میں اور عریبین سی میں جو ہے وہ گھومتی بھی نظر آ رہی ہے. تو جنگ کے بادل جو ہیں وہ آپ کے سر پہ منڈلا رہے ہیں اور سرے عام جو ہیں کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس میں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ڈیٹرنس ایسی ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی. تو لیکن اس میں پھر ہم نے براڈر ریجن کے اندر باقی ممالک جو ہیں ان کے بھی طرف دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جو شفٹس ہو رہی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ ایک اور طرح سے کروٹ لے رہی ہیں. تو وہاں پہ بھی چیزوں میں جو ہے جو پینک کی سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا سمر ڈاؤن کرنا ہے, تھوڑے سے کیوس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ریگولیٹ کرنا ہے. تو ہماری پریزنس ہر جگہ پہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وجہ سے ہم جو ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ میں اس چیز میں کاؤنٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ لکھتے ہوئے یا کور کرتے ہوئے کہ یہ جو ہماری کرنٹ حکومت ہے کہ کیا ان کا حساب کتاب ہے کہ کوئی ایسا ویک نہیں گزرتا کہ ہمارے پاس کوئی انٹرنیشنل ڈگنیٹری یا کوئی جو ہے وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ کر ایک ہائی پروفائل جو ہے وہ میٹنگ ہو نہ رہی ہو یا ہم کہیں پہ موجود نہ ہوں. تو یہ ہم ہی ہے نا. آپ نے یاد ہوگا کہ ویسٹرن میڈیا میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی پہ کہ ایک ایسا وقت جہاں پہ باقی ملک جو ہیں وہ ہائبرنیٹ کیے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا پتہ چلے کہ اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے تو ہم اپنی جو ہے وہ اگلا لاہے عمل بنائیں. تو پاکستان جیسی مڈل پاور جو ہے وہ اس صورتحال میں نیویگیٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر نہ صاحب صرف بالکل یہ کہ صحیح آپ نے نیویگیٹ کر نشاندہی رہی کی. ہے 10 مئی کے بعد خاص طور پہ پاکستان جس طرح ایک ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ بلکہ اس کے آگے بڑھتے ہوئے میں تو جنوبی ایشیا سے نکل کر مشرق وسطیٰ کی سیاست میں پلیئر کے طور پہ اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے کردار کو ہم سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس وقت خارجہ پالیسی کو بین الاقوامی سطح پہ سراہا جا رہا ہے. اس وقت برگیڈیئر صاحب وزیر اعظم کی قطر میں موجودگی اور فیلڈ مارشل کی موجودگی اور اس کے ساتھ ہی ایران والا تنازع امریکہ کے ساتھ, ہمارا افغانستان کے ساتھ جو اس وقت ایشو چل رہا ہے, ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو صورتحال کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میرا خیال میں 4 پہلو ہیں. ایک تو پہلا امپورٹنٹ ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشن ہے وہ اسٹرینتھن ہم کر رہے ہیں. ہمارے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, انرجی کوآپریشن ہو رہی ہے, اور پھر ہماری جو ڈیفنس کوآپریشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو دیٹ از پھر مشرق کی وہاں پریزنس اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ جو دیکھیں کہ جو خطے کی صورتحال ہے, مڈل ایسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, جو ایران کی انسرکلمنٹ ہو چکی ہے, جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وائڈر کنفلکٹ ہوگا جس میں خطے کے باقی ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں, تو اس پہ یقیناً بات چیت کی گئی ہوگی, مضمرات کو ڈسکس کیا گیا ہوگا. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہاں پہ جو افغانستان کی صورتحال پہ موسٹ امپورٹنٹلی بات کی گئی ہوگی, کیونکہ دیکھیں کہ قطر کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے. پولیٹیکل آفس قطر نے دوحہ میں ان کو دیا تھا, اور اسپیشلی جو دوحہ اکارڈ ہوا, جو سارے کچھ ہوئے, فیسیلیٹیشن قطر نے کی. تو قطر کا بڑا انفلوئنس ہے افغان طالبان رجیم کے اوپر, اور تو دیٹس وائی ہماری توقع تھی کہ قطر فیسیلیٹیشن انہوں نے کوشش بھی کی, سم ہو وہ مینج نہیں ہو سکا. تو دیٹس وائی ہم نے یقیناً چیزیں ہم نے وہاں پہ بات چیت کی بات تو نہیں کی ہوگی, لیکن ہم نے کنوے کیا ہوگا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ ہوگا. اور تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سو قطر از اے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. اور پھر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں آپس میں اختلافات, ابھی ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا یو ای اور سعودی عرب کے درمیان ہے, ایون قطر بھی ایٹ پلیسز میں ان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. یقیناً یہ بھی چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی ہوں گی. سو دیئر فور ایک بڑا ہولسم قسم کی ڈسکشن ہوئی ہوگی, لیکن فوکس ہوا ہوگا ایران کی سچویشن پہ اور افغانستان کی سچویشن پہ. تو اور میرا خیال میں یہ مسعود صاحب آپ کو ایران کی سچویشن کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, انٹو 100% انسرکلمنٹ ہوگی, یہ تھنگس ان پلیس ہو چکے ہیں. اور یہ جو بات چیت ہو رہی ہے جو جنیوا میں ابھی تھرسڈے کو ہوگی, یہ بیسیکلی ٹوٹل دکھاوا ہوگی, کیونکہ دیکھیں وہ زیرو انویسٹمنٹ ہے, دیٹ از اے باٹم لائن. ٹرمپ کیا ہے تو ایرانی اس نے ماننا نہیں ہے, الٹیمیٹلی دے ول گو. اب اس میں جو انیشیل ابھی ڈسکشنز ہوئی ہے, جو ابھی نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے
کہ اب ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ انیشلی کہ وہ ایک اسٹرائک کر کے دیکھیں کہ اس میں وہ دے ول ٹارگٹ میزائل سائٹس پہ بھی جائیں گے, نیوکلیر پروگرام پہ بھی جائیں گے, اور ریولوشنری گارڈ کور کو بھی ہٹ کریں گے, اور اس کے بعد وہ دیکھیں گے اگر ایران اس کے بعد بھی گیو ان نہیں کرتا ہے تو دین دے ول گو اے فل فلیج اسالٹ. تو اس سے حالات بگڑ سکتے ہیں. اب ریسنٹلی جو ایک وائٹ ہاؤس میں جو سچویشن روم میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے, جو تمام امپورٹنٹ لوگ تھے, اس میں یہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, ڈفرینٹ آپشنز کو ڈسکس کیا گیا ہے. سو میرے خیال میں میرے حساب سے وار اس امییننٹ ہے, یہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے, اور وہ الٹیمیٹلی دیکھیں کہ اٹ ول لیڈ ٹو سم تھنگ. میرے خیال میں جو کہتا تھا بیڈ تھنگس ول ہیپن, تو اسی طرح کے حالات و واقعات کی طرف ہم لیڈ کر رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اس میں ذوالفقار محمد صاحب اگر ہم وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان جو ہے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قطر پہ بڑا LNG کے حوالے سے خاص طور پہ ہم جو ہے وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں, بڑا اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی قطر کے ساتھ اگر ہم قطر اپنی غذائی ضروریات کے حوالے سے پاکستان سے بھی امپورٹ کرتا ہے. کوئی باہمی تجارت جو ہے ٹھیک ہے قطر کے حق میں بھی ہو سکتی ہے, کوئی $4 بلین کے قریب بھی پہنچی. تو مجھے یہ بتائیے گا کیسے تجارتی تعلقات اور امپیکٹ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس دورے کا؟ دیکھیں قطر کی نا نجم دو طرح سے بڑی اہمیت ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ان کا بہت بڑا گاہک ہے, $3.25 ارب کی ہم ان کے LNG اور انرجی پروڈکٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قطر میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا ہے, اس کی مڈل ایسٹ کے اندر اور اس علاقے کے اندر وہ بھی ایک بڑی امپورٹنس ہے. اور پھر جیسے کہ برگیڈی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کا انفلوئنس بہت ہے اندر اس کے افغانستان کے اندر. تو یہ ساری سچویشن میں ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے پرائم منسٹر کی قیادت میں, اس نے ساری یہ باتیں کی ہوں گی. LNG کے حوالے سے تو ہم ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ مجھے پتہ ہے منسٹری آف انرجی جو ہے وہ یہ بات کر رہی تھی کہ ہم تو تھوڑا سا ان سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قطر نے پہلے ہی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر ایران کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہم اپنی جو ہے وہ ایئر سپیس استعمال نہیں کریں گے, جیسے سعودی عربیہ نے کہا, UAE نے بھی کہا. تو یہ ایک سچویشن کریٹ تو بڑی خوفناک ہوئی ہوئی ہے, لیکن جو جمعرات کے جو مذاکرات ہیں جنیوا میں, اس سے امیدیں بھی بڑی ہیں, کیونکہ جو تجزیہ کار ہیں ویسٹ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران بلاخر اس بات پہ اگری کر جائے گا کہ جو منیمم یورینیم, وہ ٹرمپ تو کہتے ہیں نا کہ جی آپ اس کو 100% ختم کریں, یعنی یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے وہ ختم کرنی ہوگی آپ کو, اور میزائل پروگرام کو آپ کو رول بیک کرنا ہوگا. تو دونوں باتوں پہ تو, لیکن اگر آپ اس کو ذرا براڈر پرسپیکٹو میں نجم اس کا تجزیہ کریں نا, تو نہ امریکہ کے حق میں ہے نہ ایران کے حق میں. یعنی امریکہ کی وہ صورتحال یہ ہے کہ 12,000 ارب ڈالر کا اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, 4% آف دا GDP جو ہے وہ ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ آپ 4% کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا پتہ نہیں کب ہوا ہوگا, بہت بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. اور اس کا جو ڈیٹ ٹو GDP ریشیو 127% ہوئی ہے. یہ وہ کووڈ والے زمانے والی جو ہے نا ایگزیکٹ فگر آ گئی ہے. تو اب تو کووڈ تو نہیں ہے. ٹرمپ جو ہے وہ 550-600 ارب ڈالر کا سود دے رہے ہیں اپنے قرضوں کے اوپر. تو امریکہ کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے. اس کو وہ کہہ رہے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کا پرابلم کرائسس بھی بنتا جا رہا ہے, جسی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار ٹیرف لگاتے ہیں. سپریم کورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا, لیکن انہوں نے پھر لگا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے لیے بھی یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ وہ ایک بڑی نئی جنگ کو شروع کر دے. اور ان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں, جو پینٹاگان ہے, اس کے اندر جیسے سچویشن روم کی بات انہوں نے کی, تو وہ سچویشن روم میں یہ بات ضرور ڈسکس ہوئی ہوگی کہ ایک لمبے, یہ جو جرالڈ فورڈ ہے, اس کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ ایک لمبا عرصہ چل سکتی ہے. تو لمبے عرصے کی جنگ کیا امریکہ اپنی اس اکنامک صورتحال میں افورڈ کرتا ہے؟ یہ مجھے نہیں لگتا. امریکی شہری بھی تو دوسرا یہ ہے کہ ایران نے ایک بات صرف کہ ایران نے جو وہاں پہ جو ایکسرسائزز کی ہیں نا خلیج میں, وہ انہوں نے جو ابن ہرمز ہے اس کے اوپر کی ہیں. تو ابن ہرمز کا اگر راستہ بند ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوگا. ابھی صرف خبر ہے کہ وہاں پہ جنگ ہو سکتی ہے, تو کوئی 7.5% تیل بڑھ گیا, $67 کا تھا وہ $72 پہ آپ اس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو پوری دنیا پھنس جائے گی. 20% آف دا ٹوٹل جو آئل ٹریڈ ہے وہ وہاں سے گزرتی ہے ابن ہرمز سے. تو سعودی عربیہ کا تیل, قطر کا تیل, UAE کا تیل اور اس کی جو انرجی پروڈکٹس ہیں وہ کہاں سے گزریں گی؟ تو بہت مشکل ہو جائے گی, یہ سچویشن خراب ہو جائے گی. اس میں ایک میں سے بڑی ایک پازیٹیو چیز جو ہوئی ہے کہ مسلم ممالک کے ساتھ مل کر دیگر, خاص طور پہ 7 دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کا جو ایک کردار سامنے آیا, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, وہ بڑا برگیڈی صاحب اہم ہے کسی بھی جنگ کو روکنے کے. اس سے پہلے بھی جب تنازع بڑھ رہا تھا تو اس میں
मुस्लिम ममालिक ने किरदार अदा किया। आपको क्या लगता है सर, जंग रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक का एक वो जो हम ख्वाब देखा करते थे और इलामा इकबाल का शेर पढ़ा करते थे कि एक हो मुस्लिम नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर, तो कुछ उम्मत मुसलमा की इत्तेहाद वाली सिचुएशन और उसके ज़रिए कुछ मफादात का हसूल, कुछ तहफ़्फ़ुज़ नज़र आया सर? मुझे नहीं लगता, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। इवन आप देखें कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह आपस में तकसीम है, और देखेंगे जिस तरह यूएई के बारे में अब सवाल उठने शुरू हुए हैं, उनके इजराइल के साथ ताल्लुकात जिस तरीके से बिल्ड अप हो चुके हैं, और जब पास में अभी इतलात जो आ रही हैं, तो आपस में जो रिफ्ट है दरमियान में है। और आप देखें कि अपना अरब लीग देखें एक कंसेंसस के साथ एक स्टेटमेंट में इशू कर सका है जब गजा में कत्ल व गारत जारी थी। तो ये तो हालात हैं, तो हम नहीं जाके कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। द ओनली थिंग जो 8 ममालिक हैं कि वो हम एक स्टैंड मिल के वो ले सकते हैं जब फलस्तीन की बात आ सकती है। बाकी देखें हर कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सो वी एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर नेशनल इंटरेस्ट जहाँ पे होगा। दैट्स वाई देखें कि हम कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर अभी हम वेस्ट एशिया में भी है, तो हमारा एक बड़ी से वहाँ पे है। तो दैट्स वाई देखें आज प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे थे, आपके फील्ड मार्शल भी वहाँ पे थे, तो हम वहाँ भी पेचअप कराने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हम हमारा ख्याल में अनफॉर्चुनेटली हम डिवाइडेड हैं। इसी जमाने में एक अरब नेटो की भी बात हो रही थी, तो वो कहाँ है? अभी आप देख लें कि सूडान में के अंदर हमारे आपस में तकसीम हो चुके हैं, सोमालिया के अंदर क्या हो रहा है, और या लीबिया के अंदर जिस तरह तकसीम है, तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है मेरा ख्याल में। जिस लेकिन इसके तरीके से बावजूद हम बरगेज़ साहब, इसके तरफ बावजूद जा पाकिस्तान एक रोल प्ले करता है सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। मैं इसी पर डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा से कहूँगा आप भी कमेंट करें कि पाकिस्तान की जो हालिया एफर्ट्स हैं और कोशिशें हैं उसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए, पाकिस्तान रिसेंटली देखें, एक तो जो 12 डे वॉर थी उसमें पाकिस्तान ने बैकडोर डिप्लोमेसी ईरान के लिए बहुत ज़्यादा की, और बल्कि समझाया भी कि ईरान जो है वो सीरिया, लिबिया, इराक और ख़ास तौर पे वेनेजुएला तो बिल्कुल नहीं है। और अब भी जो है पाकिस्तान इसमें अब सरतोड़ कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें नतीजा सामने यही आ रहा है कि अमेरिका जंग नहीं करना चाहता लेकिन रिजीम चेंज करना चाहता है, और ईरान को जो है वो उसमें रिसोर्सेज की प्लांडर और जो भी उन्होंने करना है वो करना चाहते हैं। अब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती, और हम इसी मसमसे और अलमिये का शिकार हैं कि अब क्या किया जाए, अब उसको फेस कीपिंग कैसी दी जाए। क्योंकि विटकॉफ ने आज यही कहा है कि ट्रंप बड़े हैरान थे कि इतना हमने उनको इनसर्कल कर लिया है, तो ईरानियन अभी भी जो हैं वो आगे से नहीं रुक रहे हैं। तो मसला ये है कि ईरानियों के लिए भी एग्जिस्टेंशली ये इतना ही डेंजरस है, और ये बहुत ही इसके खौफनाक जो हैं वो नतीजे सामने आ सकते हैं किसी भी किस्म की गलती में। तो पाकिस्तान उसमें एक तरफ हम दहशत गर्दों को ना सिर्फ ये कि कंटेन कर रहे हैं, बल्कि उसका स्पिल ओवर भी रोक रहे हैं और उनसे फाइट भी कर रहे हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और साथ में ईरान जो है वो हमें समझ में आ गया है कि उसका एक पीस में खड़े रहना हमारे लिए एग्जिस्टेंशली बहुत इंपॉर्टेंट है। गल्फ के अंदर जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि जो रिफ्ट आ गई है उसमें बहुत क्लियर डिवीजन है। अब आप अंदाजा करें कि गजा के अंदर जो रिहेबिलिटेशन है उसमें एक कॉरिडोर बनेगा आधा टुकड़ा करके गजा का, उसका नाम रखा गया है अमाराती कॉरिडोर, जिसमें अमाराती करिकुलम पढ़ाया जाएगा। तो अलायंसेस बहुत क्लियर हैं, और उन क्लियर अलायंसेस में हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे तो सब दोस्त हैं, हम तो और हमारे तो सबके साथ यही अच्छे। किरदार हम अदा कर रहे हैं। दोस्तों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो दूरियां हैं, उनको कम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, उसके साथ साथ कारल महतो साहब, यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इख्तलाफात मौजूद हैं और तमाम ममालिक जो हैं सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। हमने भी बतौर पाकिस्तानी सबसे पहले अपने कौमी मफाद को देखना है। अफसोस की बात यह है कि हम कभी अफ़गानी बन जाते हैं, कभी ईरानी बन जाते हैं, इवन हम में से कुछ तो बाकायदा बाज़-औक़ात हिंदुस्तानी बन जाते हैं। ये चीज़ जो है, ये जो फ़िक्री मगालते हैं और जो आपस की तकसीम है, इसको रोकना होगा। हमें मिलकर आगे चलना है और पूरी उम्मत मुसलमान को मिलकर आगे चलना है। पाकिस्तान एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है आलमी सियासत में, अमन के लिए, तामीर के लिए, तरक्की के लिए। अल्लाह करे जो दौरा है ये भी कामयाब हो और इसके नतीजे में चीज़ें जो है अमन की तरफ जाएँ, ना कि जंग की तरफ जाएँ, जंग रुक जाए इसके नतीजे में। यही हमारी दुआ है। अल्लाह हाफिज़।